کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ میسیجز ہیں، ان کے جوابات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کھجور کی ٹہنی گاری تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ روایت آئی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی دو قبروں کے بیچ سے گزرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ یہ دو قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں اور بڑے کسی گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں، بلکہ معمولی گناہ کی وجہ سے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹے سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تر شاخ کو لیا اور اسے دو حصہ کیا، ایک حصہ ایک قبر پہ جما دیا اور دوسرا حصہ دوسرے قبر پہ جما دیا، اور فرمایا کہ لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، کہ جب تک کہ یہ کھجور کی تر شاخیں خشک نہیں ہوتی ہیں تب تک کہ اللہ نے چاہا تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے اور صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ایک خصوصیت ہے، کیونکہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کیسے عذاب ہو رہا ہے اسے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب قبر کے بارے میں اطلاع دی، چنانچہ آپ کو پتہ چلا اور آپ نے یہ عمل کیا، ورنہ ابھی ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کو کیا مل رہا ہے، کس کو سزا مل رہی ہے، کس کو انعام مل رہا ہے، اس لیے یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی دو قبر والوں کے ساتھ ایسا کیا تھا، آپ نے کسی دوسری قبر پر کھجور کی شاخیں نہیں گاری تھیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ عمل خاص تھا ان دو قبر والوں کے لیے، اس لیے اس کو دلیل کے طور پر عام نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس حدیث کے اندر دو اہم باتیں پائی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی چغلی سے بچے اور ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز کرے، کیونکہ چغلی کرنا، چغلی کھانا اور پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کو قبر میں بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی ہیں احمد صاحب، کہتے ہیں کہ ظہر کی فرض سے پہلے 4 سنتیں اور بعد میں 4 سنتیں پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 سنتیں اور بعد میں 4 سنتیں پڑھنے والے کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بناتا ہے۔ البتہ حدیث اس طور پر ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ له بہن بیتا فی الجنہ، کہ جو مسلمان بندہ دن اور رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ عمل سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس وقت سے لے کر اب تک کہ ان 12 رکعتوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت، کل ملا کر یہ 12 رکعتیں ہوئیں۔ ان کا اہتمام کرنے کی وجہ سے جنت میں گھر بنتا ہے، ورنہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں سنت مؤکدہ کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں ہم بستری سے فارغ ہوئے، اچانک بیوی کو دل کا دورہ پڑا، وفات پا گئی، اسے غسل کا موقع نہ ملا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائے، البتہ ان کو غسل دیا جائے،
اور جنازے کا غسل جب دیا جائے گا تو جنابت کے غسل کی بھی نیت کی جائے گی. اس طریقے سے ایک ہی غسل میں جنازے کا غسل بھی ہو جائے گا اور جنابت کا غسل بھی ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ان کو دفن کیا جائے گا. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ اتحاد مطلوب ہے اور اختلاف شر ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اختلاف نہ کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور اتحاد کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی مت کرو، گروہ بندی مت کرو. اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کی سنت ہے. ایک آدمی اگر اللہ کی کتاب کو تھام لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو تھام لے، تو خود بخود اتحاد پیدا ہو جائے گا. اور ایسے ہی اتحاد پیدا ہوا تھا صحابہ کے بیچ میں. دنیا کی سب سے گئی گزری قوم تھی اور اختلاف نے ان کا کچومر نکال رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب انہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنایا تو عجیب طریقے سے ان کے اندر اتفاق آیا، عجیب طریقے سے ان کے اندر اتحاد آیا. آج بھی اگر ہم اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جیسے صحابہ نے قرآن اور حدیث کو سمجھا تھا، ویسے ہی آج بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا کام شروع کر دیں. آج بھی ہمارے بیچ کے اختلافات سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور ہم سب کے سب ایک ہو جائیں گے. اللہ نے یہ نسخہ بھی بیان کر دیا سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر وہ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، صحابہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے جیسے وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یاب رہیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر اعراض کرتے ہیں، اگر ویسے ایمان نہیں لاتے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ اختلاف میں پڑے رہیں گے. تو صحابہ کے فہم کے مطابق، صحابہ کی سمجھ کے مطابق قرآن اور حدیث کو اگر ہم سمجھنے لگتے ہیں تو سارے اختلافات دور ہو جائیں گے اور ہم سب ایک ہو جائیں گے. اور آج ضرورت سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہم ایک ہوں اور آپسی اختلافات کو نظر انداز کریں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ پردیس میں ہم اپنی بیوی سے دور رہتے ہیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے 1 سال سے زیادہ بھی رکنا پڑتا ہے یہاں، تو اس وجہ سے کیا ہم گناہگار ہوں گے؟ معاش کی تلاش میں ایک آدمی اگر اپنے ملک سے باہر کہیں پہ بھی گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی رضامندی حاصل کر لے، اپنی بیوی کی رضامندی حاصل کر لے. اگر ماں باپ راضی ہیں، اس کی بیوی راضی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ 1 سال تو کیا 1 سال سے زیادہ بھی رہ سکتا ہے. البتہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کا حریص نہ بنے، دنیا کا لالچی نہ بنے، کہ اپنے مفاد کو بھول جائے. دنیا کمانا اچھی چیز ہے، لیکن دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ دین کو بنا کر کے دنیا کمانا چاہیے اور دوسروں کے حقوق، خاص طور پر بیوی کے حقوق کو بھی سامنے میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جیسے مرد کے جذبات ہیں ویسی بیوی کے بھی جذبات ہوتے ہیں. تو وقت نکال کر کے سفر پر جانا چاہیے، بیوی بچوں سے ملنا چاہیے، دونوں کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں خیر اور بھلائی ہی ہوگا انشاءاللہ. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا قبر کو پختہ کرنے کی اجازت ہے؟ قبروں کو پختہ کرنا یہ شرک کا ذریعہ ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے اللہ میری قبر کو معبود نہ بنانا، بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دنوں پہلے لعنت بھیجی تھی یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے بھی منع کیا. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ کرنے، قبر پر بیٹھنے اور قبر پر کچھ عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا. اور ایک روایت میں ہے کہ وان یبنى علیہ،
کہ اس کے اوپر کوئی عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قبروں کو پختہ کرنا، قبروں پر قبہ بنانا، نام کا کتبہ لگانا، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، نشانی کے طور پر اگر کوئی اینٹ یا پتھر وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو مخلوق بھی اس سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بات صحیح ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور آسمان میں ندا لگا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں ندا لگائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ سارے فرشتے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی، اس کی نفرت عام کر دی جاتی ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے جبریل امین محبت کرتے ہیں، اس سے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا والوں کے دل میں بھی ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اور جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے جبریل بھی نفرت کرتے ہیں، سارے فرشتے نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا والوں کے دل میں بھی ان کے حوالے سے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی شریعت کو فالو کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار سے کٹ کر کے رہتا ہے تو کیا دنیا میں اس کی سزا مل کر رہتی ہے؟ رشتہ دار سے کٹنا اچھا عمل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی اسی بات پر موقوف کیا ہے کہ ایک بندہ اپنے رشتہ داروں سے جڑ کر کے رہے، رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھے۔ رشتہ داروں سے کٹنے کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں مل کر کے رہتی ہے، اور وہ ہیں ظلم اور قطع رحمی۔ ایک انسان ظلم کرتا ہے، اس کی سزا دنیا میں اس کو مل کر کے رہتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، اس کی سزا اس کو دنیا میں مل کر کے رہتی ہے۔ بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو رحم نے اس وقت اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے گزارش کی تھی کہ یہ قطع رحمی سے پناہ طلب کرنے کا سب سے بہتر موقع ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے رحم سے کہا تھا الا ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کہ اے رحم کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے قطع تعلق کرے ہم اس کو کاٹ دیں، اور جو تجھے ملائے ہم اس کو ملائیں؟ تو رحم نے کہا کہ ہاں اے اللہ، ہم اس سے راضی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہ کام تیرے لیے ثابت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رشتہ داری کو کاٹنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ سے کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے رشتہ داری کو بحال کرنا چاہیے، اور ایک بندہ جب رشتہ داری کو بحال کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتا ہے، تو خود اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احب ان یبسط له
فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں بڑھوتری کی جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اگر ہم اپنی روزی میں بڑھوتری چاہتے ہیں، روزی میں برکت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر لمبی کر دی جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، ان کے حق کو ادا کریں، ان کی ضرورت پوری کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہم رشتہ داروں سے کٹ کر کے جیتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہم جنت سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھی دل میں کفریہ باتیں آنے لگتی ہیں، حالانکہ ہم اسے بہت ٹالتے ہیں، پھر بھی نہیں ٹلتی، اس کا علاج کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے رہنمائی فرما دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، کہ جب کسی آدمی کا معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور ایسا سوچنے سے رک جائے۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ پہلے نمبر پر شیطان کے وسوسے کی طرف دھیان نہ دیں، شیطان کے وسوسے کو نظر انداز کریں، ایسا سوچنے سے ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، کیونکہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آیا ہے، لہذا ہم شیطان کے شر سے اللہ کی جناب میں پناہ طلب کریں۔ تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم آمنت باللہ ورسولہ کہیں، کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور اگر ممکن ہو سکتا ہے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکیں، سورہ الاخلاص کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات کا بہتر طریقے سے سورہ الاخلاص میں اور آیت الکرسی میں تعارف کرایا گیا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اگر اس طرح کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم توحید کی کتابیں پڑھیں، عقیدے کی کتابیں پڑھیں۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر اس طرح کا احساس پیدا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ شیاطین کے وسوسے صرف آپ کے اندر نہیں آتے، بلکہ ایسے وساوس صحابہ کے اندر بھی پیدا ہوئے تھے، صحابہ کو بھی ایسے وسوسوں کا شکار ہونا پڑا تھا، یہاں تک کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اِنَّا نَجِدُ فِي أَنفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَن يَتَكَلَّمَ بِهِ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسی چیزیں کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی اپنی زبان پر اسے لانا بھی بہت سنگین سمجھتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وقد وجدتموہ، کیا تم واقعی ایسا اپنے اندر محسوس کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ایسا تو ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذاک صریح الایمان، کہ یہ تو صریح ایمان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کا وسوسہ آتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس وسوسے کو ختم کرنا چاہیے، عقیدے پر دھیان دینا چاہیے، اللہ کی ذات کا تعارف حاصل کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس طرح کے وساوس جاتے رہیں گے۔ عبد الکریم صاحب کہتے ہیں کہ کیا منہ پر تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ کسی بھی آدمی کے اندر کوئی خوبی ہم دیکھتے ہیں تو شرعی دائرے میں رکھتے ہوئے اگر اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، اس خوبی کو بیان کیا جائے، تو یہ معیوب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی کوئی خیر کا کام کرتا ہے اور لوگ اس خیر کے کام کی تعریف کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی ریاکاری میں آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، تلک عاجل بشر المؤمن، کہ یہ مومن کے لیے
فوری بشارت ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ منہ پر تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جھوٹی تعریف بھی کبھی کبھار کرتے ہیں۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک شخص نے کسی دوسرے آدمی کی تعریف کی، یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا تھا کہ قطعت عنق صاحبک، کہ تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ یہ اس وجہ سے کہ خواہ مخواہ اس نے تعریف شروع کر دی تھی، اور آپ نے اس وقت بیان فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے ایک آدمی کسی کی تعریف کرنا ہی چاہتا ہے تو اسے کہنا چاہیے کہ اس کے بارے میں، فلاں کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں ایسا ایسا گمان کرتا ہوں، ایسا ایسا جانتا ہوں، واقعی اگر وہ اس کے بارے میں ایسا ویسا جان رہا ہے تو بہرکیف تعریف کے پل باندھنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے خیر کا تذکرہ کرنا مقصود ہے تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ پیر بادشاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاتھ میں یا گردن میں کسی مصیبت سے بچاؤ کے لیے دھاگا اگر باندھا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہم مسلمانوں کا اعتماد اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو ختم کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلافت عطا فرماتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ تو ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہی مشکل دور کرنے والا ہے، وہی پریشانی میں ہمارا ساتھ دینے والا ہے، اور وہی حاجت پوری کرنے والا ہے۔ اسی لیے دھاگے باندھنا یا گنڈے کا استعمال کرنا، اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے تو میری گردن میں ایک دھاگا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ دھاگا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ اس دھاگا پہ دم کیا گیا ہے جسے میں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے اسے پکڑا اور توڑ کر کے پھینک دیا اور کہا کہ آل عبداللہ شرک سے بری ہیں، اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان الرقا والتمائم والتولا شرکن، کہ بے شک شرکیہ، جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کے اعمال یہ سب شرک ہیں۔ پھر ان کی بیوی کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کہتے ہیں جبکہ ایک مرتبہ میری آنکھ میں درد تھا تو میں فلاں یہودی کے پاس گئی تو اس نے مجھے دم کیا اور اس کی وجہ سے مجھے کافی فائدہ ہوا، میرا درد جاتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں وہ شیطانی عمل تھا، شیطان اپنے ہاتھ سے تیری آنکھ میں کچوکا لگاتا تھا، جب تو دم کراتی تو وہ کچوکے سے رک جاتا تھا، اور جب تم دم کرانا چھوڑ دیتی تو وہ کچوکا لگاتا رہتا تھا۔ تمہارے لیے اتنا کہنا کافی تھا، اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو ایک مسلمان کا اسوہ یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کریم سے دم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اختیار کرے اور اس سے دم کرے، اس میں فائدہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھتے ہیں، پیتل کا چھلا دیکھتے ہیں، اس نے کرا پہن رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کرا کیا ہے، یہ پیتل کا چھلا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ من الواہنہ، ایک بیماری کی وجہ سے میں نے اسے پہن رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، اسے نکال پھینکو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری بیماری میں
اور اضافہ ہی ہوگا، اور اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس ناحیہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمارا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، دھاگوں پر نہیں، چھلوں پر نہیں، اور اس طرح کے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین کی کتاب سے دم کریں اپنے آپ پہ، اپنے بچوں پر، اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اس طرح کے عمل سے بچیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم کو فائدہ ہوگا۔ محمد اظہر الدین صاحب کہتے ہیں کہ شوہر بیوی شادی کے بعد علیحدہ ہو گئے، کچھ سالوں تک ساتھ میں رہے، پھر الگ الگ ہو گئے، دونوں نے الگ الگ شادیاں کر لیں، البتہ اس کی اولاد اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی۔ 40 سال گزرنے کے بعد اس کی اولاد باپ سے جائیداد یعنی زمین اور مکان میں اپنا حق مانگنے آئی ہے، تو کیا باپ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے ان بچوں کو اس میں حق دے؟ دیکھیں، طلاق کے بعد رشتہ شوہر بیوی کا ایک دوسرے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن بچوں کا رشتہ قیامت کے دن تک باقی رہتا ہے، بچوں کا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر طلاق واقع ہو گئی ہے تو باپ کو بھی چاہیے کہ اگر بچہ ماں کے پاس ہے تو باپ اپنے بچوں سے ملنے جائے، اور اگر بچہ باپ کے پاس ہے تو ماں کو چاہیے کہ ماں بھی اپنے بچوں سے ملنے جائے۔ ماں باپ سے بچوں کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے اگر ان کے بچے 40 سال کے بعد بھی ان کے پاس گئے ہیں تو حقیقت میں ان کے نطفہ سے پیدا ہونے والے ہی بچے ہیں اور ان کے مال میں حق رکھتے ہیں، لیکن زندگی میں وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتا ہے تو دینے کی گنجائش ہے، البتہ یہ دینا کیا ہوگا؟ یہ دینا ہدیہ دینا ہوگا، اور ہدیہ میں برابری ضروری ہے۔ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے بیچ زمین وغیرہ یا جائیداد بانٹنا چاہ رہا ہے تو بہتر تو نہیں ہے، لیکن بانٹ سکتا ہے، اور اس کی شکل ہدیہ کی ہوگی، اور ہدیہ میں برابری ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے باپ بشیر مجھے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور مجھے ایک غلام دینا چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اپنی ساری اولاد کو غلام دینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صرف نعمان کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے بیچ انصاف سے کام لو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو برابری سے تقسیم کرنی ہوگی، یہاں تک کہ بیٹوں کو جتنا دیتا ہے اتنا ہی بیٹوں کو بھی دینا ہوگا۔ ہاں، وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم جب عمل میں آئے گی تو یہ بچے بھی اس میں شریک ہوں گے، یعنی ان بچوں کو بھی اس کا حصہ ملے گا، اور اگر زندگی میں بھی دے رہے ہیں تو یہ بچے شریک ہوں گے۔ ہر حالت میں یہ بچے اگرچہ 40 سال کے بعد اپنے باپ کے پاس جا رہے ہیں، لیکن ان بچوں کا رشتہ اپنے باپ سے باقی ہے، لہذا وہ حق کے حقدار ہوں گے، چاہے زندگی میں ہو یا وفات کے بعد ہو۔ ہاں، یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ اگر وراثت سے کسی کو محروم کیا جا رہا ہے تو اس کی 3 وجہ ہو سکتی ہے: دین کا اختلاف پایا جائے، یا قتل کر دے اپنے باپ کو، یا غلامی پائی جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باپ اپنے بچوں کو وراثت سے محروم کر دے۔ بر صغیر میں ایک طریقہ پایا جاتا ہے عاق کرنے کا، کہ باپ اپنے بچے کو، اگر وہ نافرمان ہے، اگر وہ خدمت نہیں کر رہا ہے تو عاق کر دیتے ہیں، وراثت سے محروم کرنے کی وصیت کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، اور ماں باپ کو ڈرنا چاہیے ایسا کام کرنے سے، کیونکہ اگر بیٹے نے وفاداری نہیں کی ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو
اس کا بدلہ ملے گا، پر دنیا میں اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خلا يا مرحبا.